السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 تک ورس 257 تک کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 آتی ہے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، یعنی ایسٹ سے نکالتا ہے، اور تم ذرا اسے پشچم سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر بھوچکا اور حیران ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ دیکھیے، اب یہ جو واقعہ قرآن پاک کے اندر دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ قرآن میں خالی اتنا بولا گیا ہے کہ اس کو اللہ نے ایک سلطنت کیا دے دی کہ اللہ کے وجود کے اوپر ہی کوشچن کرنے لگ گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو لے کے ہی ڈیبیٹ کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیے یہ کون تھا، اس کا نام نہیں دیا گیا ہے یہاں پہ۔ کمنٹیٹرز ہیں قرآن کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نمرود تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود تھا جس کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث ہوئی تھی۔ یہ نمرود جو تھا، ایک جگہ تھی بیبیلونیا، جو اس وقت عراق کے اندر آتی ہے۔ عراق میں ایک جگہ تھی ار، اسی ار میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ جو رولر تھا اس کا نام تھا نمرود۔ اب کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ نمرود جو ہے ایک طریقے کا لقب تھا، اس کا نام نہیں تھا، جس طریقے سے فرعون جو ہے ایک لقب ہے، فیرو ایک لقب ہے بٹ نام نہیں تھا۔ تو یہ جو نمرود تھا، اس کو اللہ نے سلطنت عطا کری، مطلب اس کا کافی بڑا رول تھا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے وجود کو لے کے بحث کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ مطلب کہنے کا اس کا کہ میں کنگ ہوں، میں جس کو چاہوں معاف کر سکتا ہوں، جس کو چاہے سولی پہ چڑھوا سکتا ہوں۔ میں کنگ ہوں تو میں بھی جس کو چاہے معاف کر سکتا ہوں، میں بھی جس کو چاہے موت دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں پہ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ زندگی دیتا ہے مطلب کہ زندگی دینا، ایسے کوئی آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی پھانسی کی سزا معاف کر سکتے ہیں، تو کیا وہ خدا بن گئے؟ نہیں، یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے زندگی اور موت دینا کی جیسے کوئی چیز جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اللہ اس کو زندگی میں لا سکتا ہے، اور کوئی کتنا بھی مضبوط ہو، پاورفل ہو، اس کو اللہ موت دے کے رہے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات رکھی، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، ٹھیک ہے تم دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ جو سورج ہے وہ ایسٹ سے نکلتا ہے، اگر تم اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے تم اس کو ویسٹ سے نکال کے دکھا دو۔ اس بات کو سن کے وہ بالکل بھوچکا اور حیران ہو گیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔